بتا دے زندگی بھر اور بالتخصیص کربلا میں میرے امام حسین نے کوئی نماز چھوڑی ہو، کوئی بندہ مجھے بتا دے۔ آج ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہے۔ میں شرمندہ کرنے کی نیت سے بات نہیں کر رہا، نہ ہمیں اجازت ہے، لیکن ضمیر کے دروازے پر دستک دے سکتا ہوں میں، اور وہ یہ ہے، ہم جتنے یہاں محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اگر عشاء نہیں پڑھی اور چل کے فجر نہیں پڑھنی، بتاؤ کس کو دھوکہ دینے آئے ہو؟ بتاؤ کدھر آئے ہو؟ سوال ہے، اور اس کا جواب آپ نے اپنے من سے لے کے اپنے من کو دینا ہے، بس خلاص، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلی بات، نماز کی پابندی، یہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کربلائی درس ہے اور سبق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ تلاوت کی طرف ہے، آپ نیزے پہ چڑھ کے بھی نہیں بھولے، اور میں پھر وہی بات کروں گا، ضمیر پر دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ اگر ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم روز قرآن نہیں پڑھتے، چلو روز اگر ٹائم نہیں ملتا ہفتے بعد جمعے تے پڑھ لیا کرنا، سمجھ آ رہی ہے یار؟ دوئے دن تو پڑھ لیا کر، روز ہوئے تو کیا بات ہے، لیکن اگر کسی کو سال گزر گیا، کسی کو 6 مہینے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بیٹھا ہو جسے پتہ ہی نہیں آخری مرتبہ میں نے قرآن کب کھول کے پڑھا تھا، چوما تھا، تو مجھے بتاؤ ہم کیسے حسینی ہیں؟ بتاؤ، امام پاک کی توجہ قرآن کی طرف ہے اور ہماری ہے ہی نہیں، امام کی توجہ نماز کی طرف ہے، ہماری ہے ہی نہیں، ہم اس سبق پر نہیں ہیں، ہم بھولے ہوئے سبق ہیں۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی عورتوں سے فرمایا صبر کرنا ہے، چونکہ ہمارا امتحان ہے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، حسین جو چاہتا کر سکتا تھا، میرے لجپال میں اتنی طاقت تھی، لیکن آپ نے نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا یہ امتحان ہے، اور امتحان میں مدد نہیں مانگی جاتی، امتحان میں میدان میں کھڑے ہو کر استقامت کا مظاہرہ فرمایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی بات سے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں لکھا، توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکنا نہیں، بڑی جلدی، میں نے ساحل دیکھ لیا، کشتی کنارے لگا رہا ہوں، تھوڑی جان چھٹن والی ہے، لیکن بات سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے، اس وقت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے تو اس انداز میں نہیں کہ یہ محسوس ہو کہ بڑے وہ بے چارہ تھے، بے سہارا تھے، بے کس تھے، بے بس تھے، اور مجبور تھے اور کر کچھ نہیں سکے، نہ یہ رویہ نہ بنانا۔ یہ رویہ لوگوں کو رلا بھی سکتا ہے، جیسے ہمارے سٹیجوں پر بھی بس اوقات ہمارے خطیب کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اور آپ پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہوئے آج تک جناب کیا بات ہے، ایک گھنٹہ ایک دی شہادت پڑھ دے ہو، یہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ صحیح و سند جو بات ہے بیان کرو، باقی اس انداز کو نہ اپنایا جائے کہ جس کے ساتھ بے سہارا، بے چارہ، بے کس اور بے بس یہ قافلہ حسینی نظر ہے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس انداز میں حسینیت بیان کر، میرے حسین کی جرت بیان کر، استقامت بیان کر، طاقت بیان کر، صبر بیان کر، شجاعت بیان کر، نماز بیان کر، سجدہ بیان کر، پردہ بیان کر، صبر بیان کر۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ تاکہ قوم، آپ جیسے بعض لوگوں نے رویہ اپنایا ہمارے سنیوں کے سٹیجوں پر، چونکہ سنیوں کا سٹیج ہے تو ہم سنیوں کی اصلاح کرنے کا حق رکھتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو سنیوں کو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ قوم کو تم بزدل کر کے واپس بھیج رہے ہو، ایسا انداز اپناؤ کہ قوم ایسی تکڑی ہو جائے، وڈے تو وڈا یزید آوے ٹھا کر کے وہ سینے دے بیچ وجے جناب، ایسے تکڑے امام پاک کی شجاعت، جرت، بہادری اور کمال کو بیان کیا جائے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات میری؟ گرامی قدر حضرات، تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے، توجہ ہے حضرات آپ کی؟ او سبحان اللہ تے کہہ لو یار، جاگو نا یار۔ تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں کیفیت یہ، آپ نے فرمایا اے میرے گھرانے کی عورتوں، تم نے صبر کرنا ہے، بے صبری ہوئی تو ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ امام کی توجہ صبر کی طرف ہے، ہماری کس جانب ہے؟ یہ کربلا کا درس ہے اور سبق ہے، اور میں آپ کے ضمیر کے دروازے پر دستک دے کے جا رہا ہوں۔ یہ چوتھی بات، جاگ رہے تو پانچویں بات بھی سنا دوں آپ کو۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب، بیٹھ جا او ملنگا، بیٹھ جا تھلے، اوے دی ہینڈ بریک کھچوئے، 2 منٹ بعد کھلو رہی نہ، بیٹھ جا، گل سن ذرا، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ اوے امام پاک دا درس دا سبق انج ہوندا ہے، وال مینوں سارے ہی آوندے نے، تسی کیڑا سان جان دے کوئی نہیں، سارے وال آوندے نے، بیٹھ جا تو گل سن، اللہ دے بندیا، میں اللہ دی قسم لب نہ مینوں کوئی آئندہ موضوع دے وے،
اور ویسے بھی موضوع کے بغیر میں تقریر نہیں کرتا، اور یہ تو شعیب کی محفل سمجھو میری اپنی محفل ہے، ورنہ یہ میری شاید زندگی کا ریکارڈ ہوگا کہ میں اتنا لیٹ میں نے تقریر کی، 12 بجے تو بعد میں کردا ہی نہیں، شاید کبھی 12:30 ہو جائیں، ورنہ نہ لیکن انہیں آکھیا بھی آج اسی اپنی مرضی کرنی ہے۔ میں کہا کر بھائی بھراواں نال پھر کیڑی اگلی گلاں ہوندیاں۔ اس واسطے میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کریم آپ کے اس گاؤں کو سلامت رکھے اور آپ کے عاشقوں کو سلامت رکھے اور آپ کو باادب لوگوں کی صف عطا فرمائے اور زندگی عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو کربلا کا سفر فرمایا میری بہن، گل سنیا جے اس تے کوئی بولے سبحان اللہ نہ بولے سبحان اللہ، یقین اللہ تے کرو۔ ہائے ہائے کیا فرمایا میری بہن، پردہ ہمارے گھر کی زینت ہے، پردہ ہمارے گھر کی ریت ہے۔ کیوں حضرت شاہ صاحب؟ یہ پردہ ہے جو ہماری پہچان ہے۔ فرمایا میری بہن میں نے شہید ہو جانا ہے لیکن یہاں پر بے پردگی کا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ صدقے جاؤں لاکھوں مرتبہ میں بیوی بچوں سمیت اپنے ماں باپ سمیت سیدہ زینب کے قدموں سے اڑنے والی دھوڑ پر انہوں نے صبر بھی کر کے دکھایا اور پردہ بھی کر کے دکھایا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ امام کی توجہ پردے کی طرف ہے، اور آج ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ آپ سب کے ضمیر کے دروازے پر میں دستک دے کے جا رہا ہوں۔